حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ آل ذوالقلہ کا معبود تھا اور بلخا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس السلام علیکم دوستوں، زمانے جاہلیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ادریس علیہ السلام کے بعد وہ کون سے خدا ہیں جنہیں جھوٹا ثابت کیا گیا ہے۔ ایسی میں ایک ویڈیو ریئیکشن کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا ٹائٹل ہے قرآن میں بیان کیے گئے 9 جھوٹے خدا۔ چینل کا نام ہے info@عادل۔ عادل جی کی زبانی سنیں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے، لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب اینڈ سپورٹ شیئر ضرور کریے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ لوگ کی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 9 جھوٹے معبودوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نوح میں ارشاد فرمایا، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ ناظرین، بعض مفسرین کے مطابق ود اور سوا سمیت یہ 5 دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، لہٰذا ان کی وفات کے بعد انہوں نے ان 5 ولیوں کے مجسمے تراش لیے اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ بعد میں یہ بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے منتقل ہو کر عرب پہنچے اور مشرکین کے ہر قبیلے نے اپنی پسند کے مطابق ایک ایک بت کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ نمبر 1، ود۔ ناظرین، ود قبیلہ قزاع کی شاخ بنی کلب کا معبود تھا جس کا بت انہوں نے دومت الجندل کے مقام پر بنا رکھا تھا۔ یہ بت ایک نہایت عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ بھی ود کو معبود مانتے تھے اور اسے محبت و دوستی کی علامت خیال کرتے تھے۔ نمبر 2، سوا۔ ناظرین، سوا قبیلہ حذیل کی ایک باطل دیوی تھی اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ ینبوع کے قریب رباط کے مقام پر سوا کا مندر واقع تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سن 8 ہجری میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مندر کو گرانے کے لیے روانہ ہوئے اور اسے منہدم کر دیا۔ نمبر 3، یغوث۔ ناظرین، یغوث انعم اور مزہج قبائل کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر یغوث کا بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر جیسی تھی۔ قریش کے لوگوں میں بھی بعض افراد کا نام عبد یغوث ملتا ہے۔ نمبر 4، یعوق۔ ناظرین، یعوق بھی ایک قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یعوق یمن کے علاقے ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخ حیوان کا معبود تھا اور یہ بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ نمبر 5، نصر۔ نصر حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ آل ذوالقلہ کا معبود تھا اور بلخا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس کی شکل گدھ جیسی تھی۔ قوم سبا کے قدیم کتبوں میں اس بت کا نام نسور لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کے مندر کو وہ لوگ نسور اور اس بت کے پجاریوں کو اہل نسور کہتے تھے۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ نمبر 6، لات۔ ناظرین، لات دور جاہلیت میں اہل عرب کے ایک بت کا نام تھا جس کی شکل مربع جیسی تھی اور یہ سفید پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اہل عرب لات کی عبادت کرتے اور اسے نعوذ باللہ خدائی کا درجہ دیتے۔ یہ بت طائف کے علاقے میں رکھا ہوا تھا۔ عرب کے قبیلے بنو ثقیف کے لوگ لات کو بہت مقدس سمجھتے تھے۔ ابراہہ کے خانہ خدا پر حملے کے وقت بنو ثقیف کے لوگوں نے اس بت پر بے شمار تحائف پیش کیے تاکہ وہ ان سے خوش ہو جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بت کو گرانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اسے منہدم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی۔ نمبر 7، عزا۔ ناظرین، قریش اور بنو کنانہ کے لوگ عزا نامی بت کے پجاری تھے جو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں واقع تھا۔ قریش کے لوگ اس بت کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور قربانی کے جانور لا کر ذبح کرتے تھے۔ عزا کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بت اپنے ماننے والوں سے کلام کیا کرتا تھا۔ دراصل یہ ابلیس کی حامی ایک جن عورت تھی جو اس بت کے قریب ایک درخت میں رہا کرتی تھی۔ اس بت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہوں نے عزا نامی اس بت کو توڑنے کے ساتھ ساتھ اس شیطان جن کو بھی قتل کر دیا جس کے باعث یہ بت کلام کرتا تھا۔ نمبر 8، منات۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عربوں کی 3 دیویاں لات، منات اور عزا بہت مشہور تھیں، جنہیں اہل عرب نعوذ باللہ خدا کی 3 بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ منات نامی بت اوس، خزرج اور ان کے ہم خیال لوگوں کا بت تھا۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی قدید میں واقع تھا۔ منات کو گرانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہوں نے جا کر منات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نمبر 9، بال۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں بال نامی اس بت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور الیاس مرسلین میں سے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ ناظرین، بال نامی یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا جس کی لمبائی 20 ہاتھ تھی اور اس بت کے 4 چہرے تھے۔ روایات کے مطابق شیطان اس بت کے پیٹ میں داخل ہو جایا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کن شریعت کی تبلیغ کرتا تھا۔ لوگ بال نامی اس بت کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور اس کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ اس بت کے خدام کی تعداد 400 ہو گئی، اور ان سادھوؤں کو لوگ بال کے رسول کہتے تھے۔ جس مقام پر یہ بت پایا جاتا تھا وہ بک کے نام سے معروف تھا، پس دونوں ناموں کو جوڑ کر یہ مقام بال بک کے نام سے مشہور ہو گیا، جو کہ ملک شام میں واقع تھا۔ اس طرح سے ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے نام پہ وہ 5 سب سے بڑے بت بنائے گئے تھے، اور اپنے من پسند سے بنا کر اپنے ہی اسے پوجا کرنا مجھے تو نہیں سمجھ آتا ہے، لیکن لوگ بت پرستی تو عام ہو گئی ہے، لوگ تو کرتے ہی ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کریٹ کرتے ہو، اس کریٹ کی ہوئی چیز کو آپ خود پوجا کرتے ہو، تو اس سے اچھا تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ خود اپنی پوجا کے لائق ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سب کو ویڈیو میری بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایسی کسی ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔